ناظرین کرام، ہم روزانہ راہ عمل کے عنوان سے علماء کرام کے مؤثر خطابات پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم مولانا سید سلمان حسنی ندوی کا گراں قدر خطاب پیش کریں گے۔ آج کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا کردار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. شہر بھیونڈی کے مسلمانوں، مدرسہ تحفیظ القرآن کے سالانہ اجلاس میں آج آپ سے خطاب کا یہ موقع مل رہا ہے، جس میں اس مدرسے کے 6 فارغ طلبہ کی دستار بندی کا عمل بھی انجام پذیر ہوا ہے۔ یہ مدرسہ جس کا قرآن پاک سے تعلق ہے، یہ روئے زمین پر جو بھی تعلیم گاہیں، مدرسے اور اسکول اور تربیت گاہیں موجود ہیں، ان میں سب سے افضل تعلیم گاہوں میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری قانون ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا دستور ہے۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، قرآن معجزہ الہی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ انسانوں سے اور جنوں سے بات کرتا ہے۔ قرآن لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرف ہم کلامی عطا کرتا ہے۔ قرآن اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ قرآن کائناتی علوم کو بھی پیش کرتا ہے اور شریعت کے علوم کو بھی پیش کرتا ہے۔ قرآن میں آسمانوں کے تذکرے بھی ہیں اور زمینوں کے بھی۔ قرآن میں ذکر ستاروں کا بھی، سیاروں کا بھی، کہکشاؤں کا بھی۔ قرآن میں ذکر زمین اور اس کی تہوں میں موجود خزانوں کا بھی ہے اور اس کے اوپر موجود ذخیروں کا بھی ہے۔ قرآن میں تذکرہ حیوانات کا بھی ہے، نباتات کا بھی ہے، جمادات کا بھی ہے، جانداروں کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی ہے، شیطانوں کا بھی ہے۔ قرآن ایک جامع ترین کتاب ہے، اور قرآن انہی ساری بنیادوں کی وجہ سے سب سے افضل کتاب ہے۔ قرآن کے مقابل کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کے دستور کے مقابل کوئی دستور نہیں، قرآنی قانون کے مقابل کوئی قانون نہیں، قرآنی ہدایت نامے کے مقابل کوئی ہدایت نامہ نہیں۔ قرآن روئے زمین پر سب سے مقدس کتاب ہے، اور قرآن پاک سے جس کا بھی تعلق ہے، تلاوت، حفظ، تدبر، تفسیر یا کسی بھی نسبت سے
جو قرآن پاک کا شاگرد ہے، جو قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا ہے، جو قرآن کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، جو قرآن پاک کی رفعتوں کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے، جو قرآن پاک کی گہرائیوں میں اترنا چاہتا ہے، جو قرآن پاک کے الفاظ پڑھتا ہے اور الفاظ کی تہوں میں معنوں کے موتیوں کو تلاش کرتا ہے، قرآن پاک کا جس سے بھی لفظی تعلق ہے، معنوی تعلق ہے، ظاہری تعلق ہے، باطنی تعلق ہے، مادی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، ایسے تمام لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن کے طلباء اور قرآن کے مدرسین اور قرآن کے اساتذہ، حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے افضل ہیں۔ قرآن پاک کے اساتذہ یونیورسٹیز کے پروفیسر سے، ریڈرز سے، ٹیچرز سے، اسکالرز سے، ایکیڈیمیشین سے افضل ہے۔ یہ محض ایک عقیدہ نہیں ہے، محض ایک روایت نہیں ہے، محض ایک خیال نہیں ہے، ایک فیکٹ ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں۔ جتنا زیادہ اس پر غور کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ یہ حقیقت کھلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا، اجنہ کو بسایا، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو برپا کیا، نبیوں کو ظاہر فرمایا، اور پیغمبروں اور انبیاء کو یہ امتیاز پوری انسانی آبادی میں عطا فرمایا کہ ان سے اللہ نے بات کی، ان پر وحی کا نزول فرمایا گیا، جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجا گیا، اللہ ان سے ہم کلام ہوا، اللہ نے ان کے پاس اپنے پیغامات بھیجے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں کسی ایک انسان کا انتخاب ہوتا تھا جس کو 5 حادثوں سے زیادہ ایک ایسا حادثہ دیا جاتا تھا جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے میسیجز کو ریسیو کر سکتا تھا۔ جو صلاحیت دوسرے انسانوں کو عطا نہیں کی گئی ہے وہ امتیازی صلاحیت ان کو عطا فرمائی جاتی رہی۔ آدم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام ہو یا صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام ہو یا لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یا ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام، یا ایک تسلسل کے بعد بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سارے وہ ممتاز انسان تھے جن کے پاس ڈیوائن ریویلیشن، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی، اللہ کا میسج آتا تھا، اور یہ وہ انسان تھے جن کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ انسانوں کے مابین اللہ کی ہدایت کا تذکرہ کریں، انسانوں کو اللہ سے جوڑیں اور اللہ کے احکامات انسانوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، ذہن کی تربیت کس طرح کرنی ہے، دل کی تربیت کس طرح ہونی ہے، نفس کا تزکیہ کیسے ہونا ہے، بدن کی طہارت کا کیا طریقہ ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے کیا ارکان و فرائض و واجبات ہیں، معاشرتی زندگی کے اصول کیا ہیں، کیسے گاؤں وجود میں آتا ہے، شہر کیسے بستا ہے، کالونی کیسے اسلامائزیشن کے عمل سے گزرتی ہے، تعلیم و تربیت کا سسٹم کیا ہے،
کیسی تہذیب درکار ہے، آداب کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، معاملات کے لیے اصول و ضوابط کیا ہیں، کس طرح انسانی قافلہ آگے بڑھتا ہے، کیسے کسی حکومت کو وجود میں لانا چاہیے، نظم و انتظام کیسے ہونا چاہیے، ایک اچھی سوسائٹی کیسے وجود میں آئے، ایک صالح معاشرہ کس طرح وجود میں آئے، ایک عادلانہ اور منصفانہ ریاست کیسے قائم ہو، حاکم و محکوم کے درمیان رابطے کیسے ہوں، آفیسر اور کام کرنے والے ورکرز اور مزدوروں کے درمیان رابطوں کا نظام کیا ہو، تجارت کیسے ہو، معاشیات کے اصول کس طرح تشکیل پائیں، سماج کن بنیادوں پر قائم کیا جائے، فرد کی زندگی کیسے ہو، جماعت کس طرح تشکیل پائے، فرد و جماعت کے درمیان رابطہ کیسا قائم ہونا چاہیے، مرد و زن کے بارے میں کیا تحقیقی باتیں ہیں، مرد کی خصوصیات کیا ہیں، زن کی خصوصیات کیا ہیں، دونوں کی بیلنس فیملی لائف کس طرح وجود میں آتی ہے، ایک کنبہ کیسے بنتا ہے اور اس کنبے سے پھر خاندان کس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، خاندان سے سوسائٹی کیسے بنتی ہے، اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے ہدایات انسانوں کو کیا دی گئی ہیں، جو انسانوں کا خالق ہے، جس نے انسانوں کی مشین بنائی ہے، اس کی طرف سے گائیڈ بک کون سی دی گئی ہے۔ جب سلسلہ انبیاء کرام کا نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو تذکرہ اس کا آتا ہے کہ گائیڈ بک نوح کو دی گئی تھی، گائیڈ بک ابراہیم کو دی گئی تھی۔ قرآن میں ابراہیم کے صحیفوں کی حیثیت سے، نوح علیہ السلام کے صحیفوں کی حیثیت سے، اور کہیں زبر الاولین انبیاء اور پیغمبروں کے صحیفوں کی حیثیت سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا ذکر ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کا تذکرہ ہے، کہیں داؤد علیہ السلام کی زبور کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ کے ہدایت نامے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکشنز پر مبنی کتابیں تھیں، تحریریں تھیں، دستاویزیں تھیں، یہ اللہ کی طرف سے قانون تھا جو دنیا کے مختلف ادوار میں اترتا رہا، بڑھتا رہا اور امتداد کے دور سامنے لاتا رہا۔ یہ وہ قانون تھا جس نے انسانی زندگی کو گورن کیا، اور جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ انسانوں کے مابین فرماتا تھا، اس لیے ان کا انتخاب ہوتا تھا کہ پوری زندگی کو وہ منظم کریں، مینج کریں، ڈائریکٹ کریں، اور زندگی کو صحیح اصولوں پر آگے بڑھائیں۔ انبیاء صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے تھے، انبیاء صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں ہوتے تھے، انبیاء قوم کے لیے ہوتے تھے اور قومی بنیادوں پر اصلاحی کام کرتے تھے، اور ان کی اصلاح کی ابتدا اس سے ہوتی تھی کہ انسانیت کا رابطہ پہلے انسانیت کے مالک اور خالق سے قائم ہو جائے۔ اگر یہی نہیں معلوم ہوگا کہ کہاں سے ہم آئے ہیں، مشین کس کارخانے سے بنی ہے اور اس کارخانے سے کون سی گائیڈ بک جاری کی گئی ہے، اگر یہی نہیں معلوم ہوگا تو سوائے اس کے کہ سرنگوں کا سفر کیا جائے، اور سوائے اس کے کہ اندھیروں میں قدم آگے بڑھائے جائیں، اور سوائے اس کے کہ دیواروں سے سر پٹکے جائیں، اور سوائے اس کے کہ انسان حیرانی اور سرگشتگی میں زندگی گزارے اور اپنی منزل سے محروم ہو جائے، اور کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ جس اللہ نے، جس مالک اور خالق نے انسان کی تشکیل کی ہے، اس کی طرف سے معلوم ہو کہ ہر عضو کا فنکشن کیا ہے، معلوم ہو کہ اس زندگی کی تشکیل کیوں کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ماضی میں جتنی بھی کتابیں آئیں اور انبیاء کرام پر اتاری گئیں، ان کا مقصد ہدایت تھا، ان کا مقصد رہنمائی تھا، اور رہنمائی کی ابتدا اسی سے ہوتی تھی کہ انسانوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، پھر اللہ کے رسول سے قائم ہو جائے، کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا تھا، اور اللہ نے اپنے پہلے نمائندے سے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اور اس کے وجود میں لانے سے پہلے فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ میں زمین میں جو اپنا نمائندہ تیار کرنے والا ہوں وہ میرا وائسرائے ہوگا، وہ میرا ریپریزنٹیٹیو ہوگا، وہ میرا ترجمان ہوگا، بلکہ وہ میری حکومت کا مجازی حاکم ہوگا۔
وہ میری نظام حکومت کو روئے زمین پر قائم کرے گا، یہ میرا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے میں اس نسل انسانی کو وجود میں لا رہا ہوں، اور اس نسل انسانی کے جد امجد آدم کی تشکیل کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک حاکم، ایک وائسرائے، ایک گورنر، ایک صدر جمہوریہ متعین کرنے جا رہا ہوں۔ بات یہاں سے شروع کی گئی تھی۔ انسان کا جو تعارف اللہ نے کرایا تھا وہ اس حیثیت سے کہ وہ خلافت سنبھالے گا، اور خلافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق زمین پر حکمرانی کرے گا۔ وہ زمین پر محض ایک سفارشی بن کے نہیں رہے گا، محض ایک عابد و زاہد بن کے نہیں رہے گا، وہ لوگوں سے کنارہ کش ہو کر نہیں رہے گا، وہ صرف گوشہ گیر ہو کر نہیں رہے گا، وہ کھوہوں میں، غاروں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سنیاسی بن کر، جوگی بن کر زندگی نہیں گزارے گا۔ وہ معاشرے کے اندر رہے گا، معاشرے کو سنبھالے گا، سدھارے گا اور اس کو صحیح رخ دے گا۔ وہ تربیت بچوں کی کرے گا، جوانوں کی کرے گا، بوڑھوں کی کرے گا، عورتوں اور مردوں کو ہدایت دے گا۔ جتنے بھی انسانی طبقات ہیں ان تمام طبقات کو صحیح رہنمائی عطا کرے گا۔ اس کا کام یہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ پیغمبروں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست نبیوں کے ہاتھ میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہے، بنی اسرائیل کی سیاست نبیوں کے ہاتھ میں تھی، اور جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن کر آ جاتا تھا اور سیاست کی کمان اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی تھی۔ یعنی پوری زندگی کو منظم کرنا، آرگنائز کرنا، مینج کرنا، بلکہ گورن کرنا، یہ نبی کا کام تھا۔ نبی کا کام حاشیے پر نہیں تھا۔ نبی کا کام کنارے رہ کر زندگی گزارنا نہیں تھا۔ نبی معاشرے کے دھارے میں نجات کی ناؤ کا کھیون ہار ہوتا تھا۔ تھپیڑوں کے بیچ میں وہ اپنی ناؤ کے سواروں کو ساحل مراد تک پہنچاتا تھا۔ جو اس کے ساتھ ہوتے تھے وہی نجات پاتے تھے، اور جو اس سے ٹکراتے تھے، اس کے نظام کے خلاف ہوتے تھے، ان پر عذاب آتا تھا۔ کسی پر خدا کی طرف سے لو کی تھپیڑے چلائے جاتے تھے، کسی پر خدا کی طرف سے انگارے برسائے جاتے تھے، کسی کو زلزلوں سے دھسا دیا جاتا تھا، کسی کو سمندروں میں ڈبو دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نظام سے ٹکرانے والوں کا یہ حشر و انجام ہوتا تھا۔ یہ حشر و انجام تورات میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے، انجیل میں بھی اس کے تذکرے ہیں، آخری کتاب قرآن پاک میں بھی اس کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ جگہوں کے تعین کے ساتھ کبھی تذکرہ کیا گیا ہے احقاف کے علاقے کا، جو جزیرۃ العرب کے جنوبی مشرقی علاقے کے بہت طویل اور عریض خطے پہ پھیلا ہوا ہے۔ کبھی ذکر کیا جاتا تھا سمود کے علاقے کا اور قوم صالح کے علاقے کا جو تبوک کے راستے میں پڑتا ہے۔ کبھی حوالہ دیا جاتا تھا جارڈن میں صدوم کے علاقے کا، جہاں پر اب ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے۔ کبھی حوالہ دیا جاتا تھا مدین کا اور ایلات کے علاقے کا، بحر احمر کی مشرقی آبنائے کے ساحل کے پاس بسی ہوئی بستی کا۔ جو حوالے تھے وہ جیوگرافسٹ کو معلوم ہے، پوری دنیا کے گلوب میں کہاں کہاں پر ان پیغمبروں کو، بالخصوص مکہ مکرمہ کے آس پاس جن پیغمبروں کو برپا کیا گیا، ان کے بارے میں قرآن پاک نے مقامات کی نشاندہی کی، تاریخی اشارے فرمائے، قوموں کے نام لیے، انبیاء کرام کے ناموں کا تذکرہ کیا۔ مشن کس طرح تاریخ کے ہر دور میں اٹھتا رہا ہے اور کس طرح
انبیاء کرام نے اللہ کی ہدایت کو برملا پیش کیا ہے، اور پھر وہ کون لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ اناد کا، ضد کا، ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا، اور اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ بات ببلیکل لٹریچر میں بھی ہے۔ اٹھائیے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اور پڑھیے، اس میں تذکرے پیغمبروں کے اور ان کی قوموں کے، اور نیو ٹیسٹامنٹ اٹھائیے جیسس کرائسٹ کا اور پڑھیے، اس میں تذکرے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تقریروں کے حوالے پڑھیے۔ اور پھر اس سب کے بعد جب ان کتابوں کو قوموں نے بدل دیا، اپنا کردار بدل دیا، اپنے اخلاق بدل دیے، اور اللہ کی کتابوں میں بھی رد و بدل کر دیا، ان کی دستاویزی حیثیت کو مٹا دیا اور اعتبار کھو دیا، اور اللہ کی ہدایات کو فراموش کر دیا، تو اللہ کا فیصلہ ہوا کہ پوری دنیا کے لیے ایک نظام برپا کیا جائے اور آخری نبی کی بعثت کا اعلان کر دیا جائے کہ اب دنیا میں بار بار نبی نہیں بھیجے جائیں گے۔ لوگوں کو اب انتظار یہ نہیں کرنا ہے کہ ہمارا نبی کب آئے گا۔ قادیان کے جھوٹے نبی کی طرح کسی علاقے میں لوگوں کو انتظار نہیں کرنا ہے کہ بھیونڈی کا نبی کب آئے گا، بمبئی کا نبی کب آئے گا، واشنگٹن کا نبی کب آئے گا، آسٹریلیا میں نبی کب آئے گا۔ اب جو لوگ بھی اس انتظار میں ہیں وہ بھٹکتے رہیں گے، بھول بھلائیوں میں سفر کرتے رہیں گے، سر مارتے رہیں گے، جہنم میں کودتے رہیں گے۔ اعلان کر دیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں۔ انہوں نے مہر لگا دی، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا، ختم بی النبیون لا نبی بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذات کے ساتھ سلسلہ انبیاء مختتم ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ میرے بعد 30 دجال چھوٹے چھوٹے اٹھتے رہیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، وہ سب جھوٹے ہوں گے، ان کی باتوں میں مت آنا۔ اللہ نے مجھے آخری نبوت عطا فرمائی ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ جغرافیائی علاقوں اور قوموں میں محدود رہتے تھے، اس لیے وہ قوموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان کا انداز خطاب نیشنل ہوتا تھا، وہ قوم سے خطاب کرتے تھے، لیکن آخری نبی کو جب بھیجا گیا تو آرڈر دے دیا گیا کہ اب آپ تمام انسانوں سے کہہ دیجئے میں تم سب کا نبی ہوں، کسی خطے کا، کسی علاقے کا، کسی زبان کا، کسی قوم کا، قبیلے اور خاندان کا نبی نہیں ہوں صرف۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ تمام انسانوں میں تم سب کا رسول۔ یہ اعلان آپ سے کروایا گیا، اور کیونکہ یہ اعلان کروایا گیا اس لیے جب آپ نے عقیدوں کی بات کی، فکر و نظر کی بات کی، تو بھی انسانیت کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسانوں، اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے جتنی بھی نسلیں گزری ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ میں اس کا قاصد ہوں، میں اس کا میسنجر ہوں، میں اس کا پیام لے کر آیا ہوں، پوری دنیا کے لیے لے کر آیا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میرے ذمے مکہ مکرمہ اور جزیرۃ العرب کے انسانوں کو کیا ہے کہ میں ان کے سامنے حق کی گواہی پیش کر دوں، اور پھر ان سے کہہ دوں کہ پوری دنیا کے چپے چپے پر جاؤ اور حق کی للکار لگاؤ اور پوری انسانیت کو پیام حق سناؤ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ
اے مسلمانوں ہم نے تم کو بہترین اور درمیانی امت اس لیے بنایا ہے کہ تم تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے حق کے گواہ بنے، وہ تمہارے سامنے حق کو صاف طور پر پیش کر دے کہ کوئی گنجلک باقی نہ رہے، ابہام باقی نہ رہے، تم حق کو سمجھ لو اور اس کے علم بردار بن جاؤ، پھر شرق اور غرب میں اور شمال و جنوب میں پھیلتے چلے جاؤ اور پوری انسانیت کے سامنے اس حق کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دو۔ اس سلسلے کا اگلا مضمون کل اسی وقت ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ ایک رفاہی اور فلاحی ادارہ ہے جس کا صدر دفتر مسجد الفلاح واحد نگر قدیم ملک پیٹ حیدرآباد میں واقع ہے، اور اس کی ہندوستان کی 6 سے 8 ریاستوں میں 50 سے زائد شاخیں موجود ہیں، اور حیدرآباد میں 20 سے زائد مختلف شعبہ جات میں رفاہی، فلاحی، تعلیمی اور طبی خدمات جاری ہیں، جن میں سے ایک غریب خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے ٹیلرنگ اور ایمبرائڈری سینٹر ہے۔ الحمدللہ صفا بیت المال کے زیر اہتمام حیدرآباد میں 5 ٹیلرنگ سینٹرز چل رہے ہیں۔ پہلا سینٹر صفا ٹیلرنگ سینٹر جان پبلک اسکول ملپلی میں ہے، اور دوسرا ٹیلرنگ سینٹر MCH کالونی امبرپیٹ میں ہے، اور تیسرا جو صفا ٹیلرنگ سینٹر ہے وہ سنگارینی کالونی میں ہے جہاں عابدہ کلینک چلتا ہے، اور چوتھا ٹیلرنگ سینٹر افضل ٹیلرنگ سینٹر ہے جو راجندر نگر میں ہے، اور 5واں ٹیلرنگ سینٹر صفا ٹیلرنگ سینٹر شاستری پورم میں ہے۔ اور بھی مزید ایسے غریب محلے ہیں جہاں ٹیلرنگ سینٹرز قائم کیے جانا چاہیے اور وہاں سے تقاضے بھی ہیں۔ ٹیلرنگ سینٹر سے غریب خواتین کو روزگار مل سکتا ہے، اگر وہ یہ ہنر حاصل کر لیں تو خود اپنے گھریلو کپڑے خود سی سکتی ہیں، اور پھر روزمرہ اپنے اپنے محلوں کے اندر وہ دوسروں کے کپڑے سی کر 150، 200، 400 روپے کما سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ شعبہ شروع کیا ہے، اور الحمدللہ سینکڑوں خواتین اور طالبات نے یہ ہنر حاصل کیا ہے جن کو الحمدللہ سندیں بھی دی گئی ہیں۔ بعض مواقع پر بعض علاقوں میں گورنمنٹ کی طرف سے ٹائی اپ ہو کر بھی ہم نے ٹیلرنگ سینٹر کے 3 ماہی کورس چلائے اور حکومت سے اس کے سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ منظم انداز میں کام چل رہا ہے۔ ان غریب خواتین کو جہاں ٹیلرنگ سینٹرز چل رہے ہیں، ہفتے میں 1 دن انہیں دینی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک مولانا صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، اور وہ وہاں پہنچ کر ہفتے میں 1 دن ان کو 1-1.5 گھنٹہ بیان کرتے ہیں، اور اصلاحی باتیں اور دین کی بنیادی باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ ایک ٹیلرنگ سینٹر کی اگر آپ ذمہ داری لیں تو اس سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ 2-3-4 مہینے میں 20 خواتین کو روزگار مل سکتا ہے۔ ایک ٹیلرنگ سینٹر کے ابتدائی قیام کے لیے ہمیں 25 تا 30 ہزار روپے درکار ہوتے ہیں، جس سے ٹیلرنگ مشین خریدے جاتے ہیں، 3-4 ٹیلرنگ مشین خریدے جاتے ہیں، اور وہاں پر ماہانہ اس کا جو مینٹیننس ہوتا ہے، معلمہ کی تنخواہ اور ٹیلرنگ سینٹر کے الیکٹرک کا خرچ وغیرہ، کرایہ وغیرہ کا تقریباً 5,000 روپے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب خیر پہلی مرتبہ 25-30 ہزار روپے اور ہر مہینہ 5,000 روپے کے ذمہ داری لیتے ہیں تو ایک ٹیلرنگ سینٹر اس سے چل سکتا ہے، اور 3 مہینے میں 15 تا 20 خواتین کو روزگار مل سکتا ہے۔ اس طرح کی یہ کوششیں صفا بیت المال کے زیر اہتمام چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائیں۔ جو حضرات اس سلسلے میں اسپانسر کے لیے دلچسپی رکھتے ہوں وہ ان نمبرات کو نوٹ کریں: 24551314، 24551319، اور ایک نمبر نوٹ کیجیے 9394419821۔ اسی طرح ویب سائٹ پر ہماری خدمات ملاحظہ فرمائیے، safabaitulmal.com، www.safabaitulmal.com۔